السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات فلک یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قلب اعظم صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ناظرین، آپ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے جس پر بات کرنے لگے ہیں، 5 ایسے کام وہ کون سے ہیں جس سے کرنے سے رزق آپ کا تنگ بھی ہوتا ہے، اور وہ ایسے کام جو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے رزق میں فراوانی بھی ہوتی ہے، پیسہ بھی آتا ہے۔ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہمارے زندگی کے اندر ہم عام ٹائم میں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا؟ جیسے میں ایسے بیٹھا ہوں تو ایسے بیٹھنا نہیں چاہیے، یا ایسے بیٹھ جائیں، یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے انڈیکیشن ہمیں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ جیسے کعبے کی طرف لوگ اکثر پیر کر کے سوئے ہوتے ہیں تو ان کو بعد میں اکثر کوئی بندہ کہتا ہے، یا والدہ آتی ہیں کہ پیر اپنے سیدھے کرو، یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں، نہیں پتہ لگتا، بے دھیانے میں بھی ہم ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، یہ سر سے آج ہم بات کریں گے۔ اس میں اسٹرالوجی کیا کہتی ہے اور اس کے اندر کیا کیا انسان کو وہ چیزیں کرنی چاہیے، آئیے جانتے ہیں قلب اعظم صاحب سے۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں۔ الحمدللہ سر۔ سر بتائیے گا 5 ایسے کام جو انسان کو نہیں پتہ لگتے لیکن اس سے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو نقصان بہت ہوتا ہے۔ دیکھیں، چیزیں تو بہت ساری ہیں جو انسان کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم یہاں پہ 5 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی یہ چیز یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی اپنے پلانز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، وقت سے پہلے آپ نے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہے کہ آپ وقت سے پہلے اپنی چیزیں کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں۔ دوسرا، آپ کبھی بھی بیڈ کے اوپر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں۔ بیڈ کے اوپر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ کوشش کریں کہ آپ بیڈ کے اوپر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں یا تو زمین کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھائیں، یا آپ دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور یہ سنت بھی ہے۔ تیسری بات یعنی اسی میں ہی کہ جب آپ بیڈ کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو یہ کھانا آپ کے ذائچے کے دوسرے کھانے سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ بیڈ آپ کے ذائچے کا 12واں کھانا، یہ دونوں الائن ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اور 12واں کھانا ایک ساتھ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو آپ کے گھر سے بیماری ختم نہیں ہوگی، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ جو کمائیں گے وہ بیماری کی صورت میں کہیں پہ خرچ ہو جائے گا، یا وہ ویسے ہی سارا پیسہ جو آپ کمائیں ضائع ہو جائے گا، ویسٹ ہو جائے گا، فراڈ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، آپ کو صحت سے جڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اس لیے بیڈ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے کھانا نہیں کھانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کی جو چھت ہے اس کو ہمیشہ صاف رکھیں، وہاں پہ لکڑی نہ پڑی رہے۔ اچھا۔ کیونکہ جب لکڑی آپ کے گھر کی چھت پہ پڑی رہتی ہے نا، تو آپ کے گھر میں نحوست کے سائے موجود رہتے ہیں۔ آپ کو ہر صورت میں اپنے گھر کی چھت کو صاف رکھنا ہی رکھنا۔ وہ جو سامان جو ہمارا بیک اپ بچتا ہے ہم اکثر چھت پہ رکھ دیتے ہیں، چھت پہ رکھ دیتے ہیں، لوہا بھی ہے، صرف لکڑی؟ لوہا بھی ہے، لکڑی بھی ہے، کباڑ بھی ہے، وہ تمام چیزیں جو پرانی ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز، اپنے گھر میں پرانے جوتے، الیکٹریسٹی سے جڑے خراب بلب یا الیکٹریسٹی سے جڑی جو بھی خراب چیزیں آپ اپنے گھر میں سیو کر لیتے ہیں، وہ کبھی آپ کو سیو نہیں کرنی۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کے گھر سے نحوست نہیں ختم ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمارے فائنینشیل معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے، بیماری ختم نہیں ہو رہی، ٹینشنیں ختم نہیں ہو رہی، بچوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، یا ان کا تعلیم کے معاملات میں کامیابیاں نہیں مل پا رہی، یعنی وہ کچھ بھی کرتے ہیں تو انہیں ناکامی یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے خود اپنے گھر میں نیگیٹو انرجی کو سٹور کر لیا، وہ جوتوں کی صورت میں ہے، وہ الیکٹریسٹی کی پرانی جو خراب چیزیں ہیں اس صورت میں ہے، چھت کے اوپر لکڑی پڑی ہوئی ہے اس صورت میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں۔ جبکہ آخری نمبر یعنی 5ویں نمبر پہ جو چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ذائچے میں سیارہ زہرہ جو ہے نا، اس کو دولت کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ زہرہ کو آپ کی بیوی کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ آپ اپنے تعلقات اچھے رکھیں۔ جب آپ کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں نا، تو پیسے کی آپ کے اوپر فراوانی ہوتی۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ بہت سارے لوگ پہلے محنت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا نصیب نہیں کھلتا۔ جیسے ہی وہ شادی کرتے ہیں، ان کے پاس گاڑی بھی آ جاتی ہے، ان کی اچھی تنخواہ بھی ہو جاتی ہے، ان کا کاروبار بھی چل پڑتا ہے، انہیں کامیابی بھی ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شادی کے بعد حالات برے ہو جاتے ہیں، الٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ستارے اس طرح سے نہیں ملتے۔ لیکن جب بیوی آپ کی زندگی میں آتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے 80% لوگوں کے حالات پازیٹیو ضرور ہوتے ہیں۔ اور جب آپ اپنی بیگم کی عزت کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعتیں پیدا کر دیتا ہے، اور آپ جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد برکت بھی ہے، نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، تو تب بھی آپ لوگوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتے ہیں اپنی کمائی میں سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید رزق سے نوازتا ہے، آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں، اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی سے تمام تر مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ کو مالی طور پہ تنگ دستی کا سامنا ہے، چاہے روحانی طور پہ آپ پریشان ہیں، چاہے آپ غرض کسی بھی وجہ سے آپ پریشان ہیں، یہ صرف 5 کام کر لیں تو کامیابی کی ضمانت میں آپ کو دیتا ہوں کہ صرف یہ 5 کام کر لیں، آپ کے حالات ٹھیک نہ ہوں تو میں ذمہ دار۔ کیا بات ہے، یہ بڑی جی بات ہے یہ۔ اور میں بھی جب آپ بتا رہے تھے نا تو جی میں جی، اپنے گھر کی چھت دیکھ رہا تھا، اور ہمارے چھت پہ ماربل وغیرہ اکثر نا اس پڑا کو ہوتا اٹھا ہے، دیں، وہ اٹھوانا چاہیے۔ جی بالکل اٹھانا چاہیے، اس کی صفائی کر دیں، اور مہینے میں نہیں تو 15 دن میں وہاں پہ چھت پہ ایک آدھی دفعہ جھاڑو لازمی لگوا نہیں دیں۔ جھاڑو تو لگتا ہے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا لیکن لوگوں کی چھت پہ جھاڑو اور صفائی والی آتی ہے وہ کرتی ہے۔ اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنا واش روم خود صاف کرنے سے اورا مضبوط ہوتا ہے، یہ دیکھیں، واش روم صاف رہنا چاہیے، وہ کوئی بھی کر رہا ہے، کیونکہ واش روم میں جب پانی کھڑا رہتا ہے تو اس سے ایک نیگیٹو انرجی، ایک نیگیٹو اورا جنم لیتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔ صرف آپ کے نہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی فرد رہتے ہیں وہ سبھی اس پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ واش روم ہے، پانی کی لیکیج نہیں ہونی چاہیے، چھت صاف ہونی چاہیے، گھر میں کوئی پرانا جو سامان ہے جیسے لیدر کی جو چیزیں ہیں یا جوتے وغیرہ وہ نہیں ہونی چاہیے، اور گھر کی صفائی ہونی سر چاہیے۔ ایسا کیوں ہے یہ، مطلب اگر میں سوال کروں کیا وجہ ہوتی ہے اگر کوئی پرانے جوتے پڑے ہیں کسی کے پاس اور اس کو پسند ہیں، جی مطلب جی، جیسے انٹیک چیزیں بھی ہوتی ہیں جو 50,000 سال پرانی ہوتی ہیں، لوگوں نے اپنے گھر میں رکھی ہوتی ہیں، کیا شوق ہے، تو کیا وہ بھی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جوتے کوئی بھی 50,000 سال پرانے یا 5 سال بھی کوئی پرانے نہیں رکھے گا۔ جوتا پاؤں میں استعمال ہوتا ہے، جب وہ گھس پھٹ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو اس کو کوشش کریں کہ نکال دیں۔ جب آپ ایک ہی چیز کو اپنی زندگی میں جوڑ کے رکھیں گے نا تو کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں، ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، جو لوگ کامیاب بزنس مین ہوتے ہیں، کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک تو جوتوں کی ملٹیپل کولیکشنز ہوتی ہاں ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پہ ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی کہ اگر کوئی بچہ انٹرویو دینے جاتا ہے، انٹرویو سے پہلے وہ اگر نئی شرٹ اور نیا جوتا پہن لے آتا ہے، اور وہ نیا شرٹ اور نیا جوتا پہن کے انٹرویو دینے جاتا ہے، تو لکھوا لیں وہ بچہ اس انٹرویو کو کریک ضرور کرے گا، کامیاب ضرور ہوگا۔ اگر وہ 5 سال پرانے جوتے پہن کے جاتا ہے جو ٹوٹے ہوئے بھی ہیں، پھٹے ہوئے بھی ہیں، تو وہ اس کا انٹرویو کریک نہیں ہوگا، اس کو وہ جاب نہیں ملے گی، اچھا اس کی ٹھیک ہے۔ وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اندر سے بھی کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ میں نے کانفیڈنس کپڑے بھی آ اچھے جاتا ہے، پہنے ہیں۔ وہ نیگیٹو انرجی والا معاملہ ہوتا ہے نا، تو ہاں نیگیٹو انرجی یہ جوتوں میں موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب یہ پڑے رہیں، آپ نے گھر میں لا کے اس کو رکھ دیا تو وہ پھر پرابلمز ہوتی ہیں، اچھا، کچھ ٹھیک ہے۔ لوگوں کے گھر میں نئے جوتے بھی پڑے ہوتے ہیں، پہنتے نہیں ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں یار ابھی چلو یہ رکھے رہو، بعد میں کبھی پہن لیں گے، ہیں وہ نئے؟ دیکھیں، اگر 2 سال تک آپ نے وہ جوتے نہیں پہنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ شاید کبھی نہیں پہنے، تو اس کو آپ ریپلیس کر دیں، ریپلیس کر وہ دیں۔ آپ کسی کو دے دیں تاکہ کسی اور کے کام آ جائے۔ آپ کے پاس جوتے وافر موجود ہیں تو اسی لیے تو آپ وہ جوتے نہیں پہن رہے نا، تو آپ وہ جوتے کسی اور کو دے دیں، چونکہ آپ کو پسند نہیں ہوں گے، آپ اس لیے نہیں پہن رہے یا کوئی اور ریزن ہوگی کہ آپ وہ نہیں پہن رہے، تو وہ جوتے آپ کسی اور کو دے دیں اور اپنے لیے نئے جوتے لے آئیں۔ جی بڑی اچھی سر آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں، بلکہ جی میں چاہوں گا کہ اگلے پروگرام میں نا اس سے ریلیٹڈ ایسی جی سی جی، چیزیں جو ہمارے ناظرین کو نہیں پتہ ہوتی ٹھیک وہ ہے، بھی ہم کر سکتے اور ہیں، جو بھی سوال ہوں گے کمنٹ سیکشن میں کوشچن ہم ہوں ان گے۔ کو اچھا ریڈ اس میں آؤٹ کریں زوڈک گے۔ سائن تو سارے ہی آئیں گے نا، 12 ہاں کے بالکل، 12 اس میں تمام تر زوڈیک سائنس کی بات کی جا تمام رہی ہے۔ ہے، اس میں کسی ہم زوڈیک سائنس کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہے، نکال نہیں رہے، سو تمام زوڈیک سائن بلکہ تمام لوگ جو اس کا تعلق کسی بھی زوڈیک سائن سے، ان کے اوپر یہ 5 کے 5 رول یا اصول لگیں گے، لاگو ہوں گے۔ لگیں گے لازمی۔ اور باقی ناظرین اسکرین پہ سر کا نمبر بھی چل رہا ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کو زندگی میں چل رہا ہے، آپ اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ سر سے رابطہ کر کے جان بھی سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں، یا کوئی بھی، اور خاص طور پہ نا کئی لوگ رشتہ کرنے سے پہلے شادی کا ٹائم جو ہوتا ہے، نکاح کا ٹائم، وہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ دن میں ٹائم کون سا ہے، شام میں ٹائم کون سا ہے، کوئی نکاح کا جو ایگزیکٹ ٹائم ہے وہ نکلوا کے ضرور نکاح کیا کریں، ایسا ہی سر؟ نکاح کا ٹائم اتنا ہی ضروری ہے جتنا کوئی بھی کام کرنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ 4 بجے نکاح کرا رہے ہیں ایگزامپل کے طور پر، وہ ٹائم اس ٹائم پلانٹس کا اچھا نہیں ہے
تو وہ پھر Yes. ساری زندگی کی نسختیں اور وہ طلاق والے میٹرز ہو ایسے ہی. جاتے ہیں. تو یہ ضرور نکلوایا کریں تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ زیادہ جو ہے پریفر رہے اور لانگ ٹائم آپ کا رشتہ چل سکے. باقی اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور قلب اعظم صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.